پہلے آپ کو ہم بتا دیں القادر کیس کا. آج ہم صبح القادر کیس کے لیے ہائی کورٹ گئے تھے. عمران خان اور بشرا بی بی کو آج 3 ہفتے پہلے جج چیف جسٹس ڈوگر نے تاریخ دی تھی 16. ہم اس امید سے گئے تھے کہ عمران خان اور بشرا بی بی صرف ایک کیس میں جیل میں ہیں اور وہ ہے القادر کا کیس. اور آج جب ہم وہاں گئے ہمارے ساتھ سلمان صفدر بھی تھے, سلمان اکرم راجہ بھی تھے. ہم وہاں گئے, پتہ چلا کہ جو جج صاحب ہیں وہ ایک عشائیہ پہ چلے گئے ہیں. کوئی کیا تھا وہ کسی زہرانے پہ چلے گئے, لنچ پہ چلے گئے. وہ کسی لنچ پہ چلے گئے ہیں اور عمران خان کا کیس اور بشرا بی بی کا کیس کینسل کر دیا. تو آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہوگی کہ اگر وہ کیس کینسل کر رہے تھے, اگر سننا شروع کر دیتے سننا تو چلے ایک ہیئرنگ نہ ہوتی, 2 ہیئرنگز کر لیتے, 3 ہیئرنگز کر لیتے. انہوں نے کیس سننے سے پھر سے معذرت کر لی. ہمیں بڑا ضروری ہے کہ جج ڈوگر اور یہ جو وہاں کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اگر جج ڈوگر نہیں سن سکتے تو وہ کسی اور جج کے سامنے عمران خان اور بشرا بی بی کا کیس لگا دیں, کیونکہ انصاف کے تقاضے وہ پورے نہیں کر رہے. اور آج یہ جو جج ارجمند ہیں جو توشہ خانہ 2 سن رہے تھے جیل کے اندر, اور یہ بڑی جلدی میں تھے اور بڑے دنوں سے جلدی میں تھے, جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ میں 2-3 دن مجھے چاہیے اس کیس کو تیار کرنے کے لیے, اور اس کی جو بھی ہے اس کی جو ججمنٹ ہے وہ تیار کرنے کے لیے 2-3 دن چاہیے. لیکن تھوڑے عرصے کے بعد جب ڈیٹ آئی ہے تو آپ کو ہم بتا دیں کہ 29 تاریخ آئی ہے. اتنی جلدی میں کیس تیاری ہوئی, خود انہوں نے کہا 3 دن چاہیے. تو ہم نے سوچا کہ یہ جو بھی ججمنٹ ہے یہ پیر کے دن آ جائے گی یا منگل کے دن آ جائے گی. لیکن جب تاریخ اندر سے آئی ہے تو وہ 29 تاریخ کی آئی ہے. اب آج سے 29 تاریخ تک ہمارے پاس کتنے دن ہیں؟ 2 ہفتے سے, ہاں تقریباً 12 دن ہیں. اب ان 12 دنوں میں ہم چاہتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے اندر عمران خان اور بشرا بی بی کا بیل کا کیس سنا جائے, اور اگر یہ کیس سنا جائے تو عمران خان اور بشرا بی بی کو بیل کے اوپر رہائی ملنی چاہیے. تو اب ہمارا سارا فوکس چلا جائے گا ہائی کورٹ کے اوپر, اور ہم وہاں جا کے پٹیشنز بھی ڈالیں گے ملاقاتوں کی. عمران خان نے یہ بھی کہا ہے, لیکن سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو اگلے 2 ہفتے سے پہلے عمران خان اور بشرا بی بی کو بیل ملنی چاہیے. اچھا, اب جو ان کا پیغام ہے وہ نوری نیازی آپ کو دیں گے. آج عمران خان کے پاس KPK کے چیف منسٹر صاحب آئے, اور آپ نے سب نے دیکھا ہوگا کہ ان کو اجازت نہیں ملی اندر جانے کی, حالانکہ وہ اجازت لے کر آئے تھے. تو عمران خان نے آج سب سے پہلے تو مبارکباد دی چیف منسٹر کے لیے کہ وہ بڑے ان کے پرانے ورکر ہیں, ساتھی ہیں, اور انہوں نے ان کی تعریف کی کہ اور امید کی کہ وہ انشاءاللہ KPK میں ایک نیا انقلاب لائیں گے, جو ہم سب چاہتے ہیں کہ انقلاب آئے. اور دوسرا انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے کہا ہے کہ میں خوش ہوں کہ انہوں نے بڑی ڈگنیٹی سے اپنا حکومت ٹرانسفر کی. اور اچھا, دوسری پھر انہوں نے اس کے اوپر کہا کہ وہ جو یہ جوڈیشل کمیشن کی کل انہوں نے کہا تھا کہ بنے, جو بہت ضروری ہے. سارے جو 9 مئی 26 نومبر کشمیر کا جو قتل عام ہوا ہے اور مرید کے کا, انہوں نے کہا اس کا جوڈیشل کمیشن فوراً بننا چاہیے کہ اتنے ظلم ہوئے, اور آپ سب کو پتہ ہوگا کہ کتنے لوگ بے گناہ اس میں مارے گئے ہیں. آپ میڈیا کو بھی چاہیے کہ اس کے اوپر بار بار آواز اٹھائے اور لوگوں کو بتائیں کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے. آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ وہاں پہ کتنا قتل ہوا ہے, ان کی تصویریں ویڈیوز لگائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اپنے ملک میں ہمارے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے. اور خان صاحب کا جو کنسرن رہا ہے وہ یہ ہے کہ آج 16 اکتوبر ہے, 16 جنوری کو خان صاحب کی کنوکشن ہوئی تھی القادر والے کیس میں.
آج 9 مہینے پورے ہو گئے. پاکستان کی عدالتوں کے جوڈیشل پالیسی کے مطابق کوئی بھی کیس جس میں کنوکشن ہو جائے اور کوئی بھی ملزم جیل کے اندر ہو, اس کے بیل پہ فیصلہ 2 مہینے کے اندر اندر ہونا چاہیے. اور یہ فیصلے روٹین میں 1 مہینے کے اندر ہوا کرتے ہیں. جس طرح ہمایوں دلاور صاحب کے فیصلے کے بعد 1 مہینے کے اندر اندر ہمارا فیصلہ ہوا تھا بیل والا, اسی طریقے سے اس میں بھی ہونا چاہیے تھا. لیکن انفارچونیٹلی 9 مہینے تک ہمارا کیس نہیں لگا. اس لیے آج بھی خان صاحب کا یہ کنسرن ہے کہ میں نے کبھی نہیں کہا کون سا جج میرا کیس سنے اور کس طرح نوعیت کی ججز میرے کیس بینچ میں بیٹھے. یہ دوسری والی حکومتیں تھیں جو کہا کرتی تھیں کہ فل کورٹ بنے لیکن اس میں فلانا جج نہ بنے. خان صاحب صرف یہ کہہ رہے کہ میں نے کہا ہے, ریکویسٹ یہ کی ہے کہ میرے کیس پہ جلد سے جلد فیصلے ہو, انصاف پہ مبنی فیصلے ہوں. ہم نے کل بھی آپ کو فیکٹس اینڈ فگر دیے کہ پاکستان میں اس وقت 23 لاکھ کیسز لوور کورٹ جوڈیشری میں پینڈنگ ہے. وہ لوور جوڈیشری میں جو 23 لاکھ کیسز پینڈنگ ہے اس میں 8,14,000 کیسز کرمنل ہے, اور 8,14,000 کرمنل کیسز میں 2,70,000 کیسز پنجاب میں پینڈنگ ہے. خان صاحب نے یہی ریکویسٹ کی تھی کہ میرے کیس کو ایسے چلائیں جو باقی 2,70,000 کیس آپ چلاتے. باوجود اس کے کہ میں سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا رہبر اور رہنما ہوں, میں ایک سابق وزیر اعظم ہوں, لیکن ان سب چیزوں کو چھوڑے جس طریقے سے آپ باقی کیس چلا رہے ہیں, میرا کیس آج تک وہی طریقے سے نہیں چلا. آج بھی وزیر اعلیٰ کی ملاقات نہیں ہو سکی, فیملی کی ممبرز کی ملاقات کبھی ہوتی ہے اور کبھی کی اجازت نہیں ہوتی, باوجود اس کے کہ یہ عدالت کا آرڈر ہے. اس ٹرائل جو چل رہا ہے اس عدالت میں یہ چھٹا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. اس سے پہلے ایک ہمایوں دلاور صاحب کے سامنے ہوا, پھر عدت والا تو شخانہ 1 اور پھر سائپر والا کیس ہوا, پھر القادر والا کیس ہوا. یہ چھٹا کیس ہونے جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. خان صاحب نے اس لیے برملا کہا ہے کہ میں عدالتوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے انصاف کرنا ہے. جو بچا کچا کسر ہے آپ عدالت, ہم آپ سے امید کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ انصاف کریں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی خان صاحب کے کیس ڈی لسٹ ہوا لیکن آگے کی ڈیٹ نہیں پڑی. اگر آگے کی ڈیٹ کل کی پڑتی, منڈے کے لیے پڑتی, تو خان صاحب اور بشرا بی بی کی کیس میں ہمیں بیل مل جاتی. اس لیے دیر سے انصاف کرنا بھی نا انصافی ہے. ہم انصاف کے لیے ریکویسٹ کر رہے ہیں اور ہمیں امید ہے اس بات پہ جب آزاد منش ججز کے سامنے, آزاد عدلیہ کے سامنے خان صاحب کے کیسز آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بری ہوں گے, وہ سرخ رو ہوں گے. یہ سارے کیسز سیاسی بنیادوں پہ بنے ہوئے ہیں, یہ بیس لیس کیسز ہے. جس طریقے سے سائپر کا کیس ختم ہوا ہے انشاءاللہ, جس طریقے سے عدت والا کیس ختم ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ باقی کیسز بھی اسی طرح ہوئے ہیں. یہ صرف پولیٹیکلی موٹیویشن ہے. کیس کا ذکر کیا, سائپر کا کیا, توشہ خانہ کا کیا, انہی کیسز میں انہی عدالتوں سے آپ کو ریلیف بھی ملا ہے. اب آپ کو کیوں ریزرویشنز ہیں انہی عدالتوں سے؟ نہیں, ہم کہہ رہے ریزرویشن کی بات نہیں کی ہے, ہم نے انصاف کی بات کی ہے کہ ہمیں جلد انصاف دے اور دیر سے انصاف بھی نا انصافی ہے. تھینک یو.